بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، اس کا نام ہے الفین، جس کے مؤلف ہیں علامہ ہلی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ 68ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 8/2۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، خدا نے الٹا کر دیا ان کو بسبب ان کی بدعمالی کے، یا یہ کہ وہ کافر ہو گئے بعد اسلام کے۔ جو غیر معصوم ہے اس پر شبہ ارتداد ہمیشہ قائم ہے، الف رے تے دال الف دال، ہمیشہ قائم ہے جب تک وہ با ایمان دنیا سے نہ اٹھ جائے، اور کفر باطنی یعنی نفاق اس کا ہچے کرتے ہیں، تے واو الف شین تے بے الف ہے، اشتباہ، اس کا تو اشتباہ کبھی زائل ہو نہیں سکتا، اور امام پر کبھی ایسا شبہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہے۔ اب ہے 69ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 10/10۔ اب اس میں جو آیت لکھی ہوئی ہے وہ کیونکہ لمبی ہے، 2 لائنوں پر مشتمل ہے، ہم دیکھتے ہیں شاید اس کا ہمیں ترجمہ مل جائے۔ لکھا ہے کہ ہاں البتہ جو شخص محض رضائے خدا کی غرض سے مسلمان ہوا اور نیکوکار بھی رہا، اس کے لیے اجر و ثواب خدا کی درگاہ میں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ان کو حزن و ملال ہوگا۔ کوئی غیر معصوم ایسا نہ ہوگا کسی نہ کسی وقت اپنے زمانہ حیات میں کسی گناہ کی سرزد ہونے سے خوف زدہ نہ ہوا ہو، اور کوئی معصوم ایسا نہیں جسے اپنی بدکاری کا خوف یا حزن اور ملال ہوتا ہو، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو۔ اچھا، اب ہم ایسا کرتے ہیں، معصوم ہو تک پڑھ لیا لیکن ہمیں یہاں پہ ابھی تک کوئی اس کا ترجمہ نظر نہیں آیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو شاید آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے۔ لکھا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بس یہ لکھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا جو کہ آپ نے ابھی تھوڑا سا پہلے میں نے پڑھا تھا، آپ نے سنا۔ چلیے پھر اب آگے چلتے ہیں کہ کوئی غیر معصوم ایسا نہ ہوگا کسی نہ کسی وقت اپنے زمانے حیات میں کسی گناہ کی سرزد ہونے سے خوف زدہ نہ ہوا ہو، اور کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جسے اپنی بدکاری کا خوف یا حزن اور ملال ہوتا ہو، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو۔ غیر معصوم کا خائف اور محزون ہونا یہ تو بدیہی امر ہے، اور اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت اسے خوف اور حزن نہ ہو، اور یہی مراد معصوم سے ہے۔ خوف نہ کرو سیاق نفی میں عام وارد ہے۔ یہ بھی مجھے کہہ دینا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کو جو خوف الہی ہوتا تھا یا دعا میں یا نماز میں گریہ و زاری فرماتے تھے، یہ خوف اور رنج پناہ بخدا کسی معصیت کرنے سے نہ تھا، یعنی وہ معصیت اور گناہ جس کو شریعت ظاہری گناہ تجویز کرتی ہے، بلکہ اس کا خوف اور ان کا ابتحال، الف بے تے ہے الف لام، ابتحال اور ڈرنا خدا سے اور رونا اس کے اسباب جداگانہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک مصرع لکھا ہوا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ان کی نسبت ایسا خیال کرنا کہ وہ کسی ایسے گناہ سے توبہ کرتے تھے جن کو شریعت ظاہری گناہ تجویز کر چکی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ بھی فاسق تھے، عادل بھی نہ تھے، لہٰذا کبھی اس کا خیال ہے ان کی نسبت نہ کرنا چاہیے معصوم اور گناہ گار۔ یہ جملہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، لہٰذا کبھی اس کا خیال ہے نہیں ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے کہ کبھی اس کا خیال ہی ان کی نسبت نہ کرنا چاہیے معصوم اور گناہ گار۔ یہاں پہ بات ختم ہوئی۔ پھر اگلی ہے 70ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، اور یہ ہے یہاں پہ ہے 11/10۔ از تبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس وقت بیزاری کے تابعین نے ان لوگوں سے جن کی پیروی کرتے تھے، ظاہر ہے کہ بیزاری اپنے نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، جس وقت بیزاری کی تابعین نے ان لوگوں سے جن کی پیروی کرتے تھے۔ اب آگے لکھا ہے ظاہر ہے کہ بیزاری اپنے مقتدا سے بدون کسی شبہ معصیت کے نہیں ہو سکتی، اور جو پیشوا امام غیر معصوم ہے اس پر احتمال اس کی خلاف ورزی کا ہر دم لگا ہوا ہے، اور کوئی امام جس کی پیروی خدا نے واجب کی ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غیر معصوم امام نہ ہوگا۔ اب ہے 71ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 12/10۔ گمراہ کی پیروی فعل ضلالت میں موجب حصول عقاب اخروی ہے،
عقاب اخروی ہے، پیروی کرنے والے کے واسطے اگرچہ پیروی کرنے والا جاہل کیوں نہ ہو. بریکٹ میں لکھا ہے جاہل مسئلہ یا جاہل قانون معذور نہیں ہے، بریکٹ کلوز. لکھا ہے اس آیت سے، یہاں پر اب ویسے آیت تو لکھی نہیں تھی لیکن میرے خیال ہے پہلی والی آیت کی بات کر رہے ہیں کہ لکھا ہے اس آیت سے یہ حکم پیدا ہوا اور جس شخص کی پیروی کرنے سے عذاب اور عقاب اخروی کا اندیشہ ہو، اس کی پیروی سے ہر ایک امر و نہی میں امید نجات اخروی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا ہر ایک حکم بوجہ معصوم نہ ہونے کے یقینی حکم خدا نہیں ہے، اور امام جس کی اطاعت خدا نے ہر امر اور نہیں میں مثل اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واجب کی ہے، اس کے ہر حکم کی پیروی میں نجات کی امید یقینی ہے، ورنہ اس کی پیروی میں وثوق جاتا رہے، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو. پھر ہے 72ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 14/10 یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب، بریکٹ میں لکھا یہود و نصارہ، کیوں پھرے جاتے ہو خدا کی راہ سے. اس آیت میں خوف دلایا گیا ہے اور مذمت وارد ہے ہر ایک شخص کی جو راہ خدا سے پھر جائے، اور حذر ہے زال رے، بریکٹ میں لکھا ہے احتیاط اور بچاؤ، بریکٹ کلوز. حذر کرنے کا حکم ہے ایسے شخص کی پیروی سے اور جو غیر معصوم ہے، ممکن ہے کہ اس کی پیروی میں بھی خوف ضرر ہو اور اس کی پیروی سے ضرر اور اضرار کا دغدغہ، دال غین ہے، دغدغہ ہر وقت رہتا ہے، لہٰذا اس کی پیروی واجب نہ رہے، اب اس کا امام مقرر کرنا بے فائدہ ہوا. پھر اب اس کے بعد ہے 73ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی ابھی 72ویں، اور اب 73ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 15/2. لکھا ہے تبغو نہا وجن، راہ کجروی کو اختیار کرتے ہو. ہر ایک غیر معصوم پر ایسے کجروی کا اشتباہ ہو سکتا ہے اور امام معصوم پر کبھی اس کا اشتباہ نہیں ہے، ورنہ اس کا مقرر کرنا موجب مفسدہ ہوتا، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا. اب ہے 74ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 16/10. غیر معصوم سے ممکن ہے کہ اپنے پیروکاروں کو بھی اسی راہ پر چلائے جو خدا کی راہ نہیں ہے، اور یہی ضرر اس کے پیروکاروں کو پہنچے جو خود کو پہنچتا ہے، اور امام سے ممکن نہیں کہ اپنے پیروکاروں کو ان سے ضرر کے پاس جانے دے، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو. پھر ہے 75ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 22/10. یہاں پہ لکھا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور کتاب واضح کرنے والی تمام احکام کی آئی ہے. ایسی کتاب وہی ہے جس کے ذریعے سے علم یقینی جمیع احکام کا حاصل ہو، اور جو امام محکوم اس کتاب کی پیروی کرنے کا ہے وہ ضرور سب کا احکام یقیناً جانتا ہے، اور غیر معصوم بالاجماع سب احکام کو نہیں جانتا ہے، لہٰذا واجب ہے کہ امام معصوم ہو. اور اب اس کے بعد ہے 75 کے بعد 76ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی. لکھا ہے 23/10 کہ یہودی بہل نہیں، یہاں پہ مسئلہ آ گیا پھر ان کا بہل لاہو من اتبع رضوانہ، کوشش تو کی ہے میں نے. اچھا لکھا ہے اسی کتاب میں مبین سے خدا ہدایت کرتا ہے کہ اس شخص کی جو پیروی کرے خوشنودی خدا کی ہے. جب خدا نے فرمایا کہ خلائق کی طرف نور اور کتاب مبین آ چکی ہے، اب اس کے آنے کے اغراض اور فوائد کو اس آیت میں بیان فرماتا ہے، اور وہ 4 ہیں. آئیے وہ اغراض و فوائد 4 پڑھتے ہیں. نمبر 1 پہلے لکھا ہے پہلی بیان فرمایا کہ خوشنودی خدا کی کے کن امور میں، دوبارہ پڑھتی ہوں کیونکہ اس میں کی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جو لکھا ہے اگر میں بالکل وہی پڑھ دوں تو پھر دیکھیے ایسے ہوگا کہ پہلی بیان فرمایا کہ خوشنودی خدا کی کن امور میں ہے. اب میں اس کو پڑھتی ہوں. پہلے بیان فرمایا کہ خوشنودی خدا کی کن امور میں ہے، اور وہ اطاعت کی بجا آوری احکام الہی کی پیروی کرنے سے. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ جو شخص خدا کی خوشنودی کا پیروکار ہو اس کو خدا سلامتی کی راہیں
دیتا ہے یا ان راہوں تک پہنچا دیتا ہے. اور چونکہ لفظ سبل سین پہ پیش ہے اور بے لام سبل کی جمع اور مضاف میم زواد الف فے مضاف ہے، لہٰذا مفید عموم کی ہے. میم فے یہ دال مفیم عموم کی ہے، اور عموم جب ہی پورا ہوگا کہ آدمی جملہ احکام عقلیہ اور شرعیہ اور علوم تصوریہ اور تصدیقیہ میں پیروکار خوشنودی خدا کا ہو اور ہر امر میں ثواب کا پابند ہو کر خطا نہ کرے. تیسرے نمبر پہ ہے کہ ایسے لوگوں کو خدا تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور ظلمات بھی جمع اور معارف بے لام الف میم ہے. معروف بالام ہے یا بلام ہے، یہی عموم پر دلالت کرتی ہے، جس سے لازم یہ آتا ہے کہ ہر قسم کی ظلمت اور تاریکی سے، یعنی ہر ایک جہل سے اور ہر فعل قبیح کے کرنے سے خدا ان کو بچاتا ہے. اور چونکہ ترک واجب یہی ظلمت ہے، لہٰذا ان سے کوئی واجب ترک نہیں ہوتا ہے. پھر چوتھے نمبر پہ ہے کہ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے جمیع امور میں، جیم میم یہ عین امور میں، اس لیے کہ یہ فقرہ بطور تاکید کے ہے، جملہ امور گزشتہ مذکور ہیں، لہٰذا اس کو بھی عام ہونا ضروری ہے. اب دیکھو کہ یہ سب باتیں سوائے معصوم کے اور کسی میں نہیں ہو سکتی ہیں، اور نبی اور امام سب کو انہی امور کی ہدایت کرتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کی عصمت تو ضرور ہونی چاہیے، پس امام معصوم ہے. اب آ گئے ہیں 77ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 24/10 یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا اب یہاں پہ لکھا ہے اے اہل کتاب، ہاں یہی ہے، اے اہل کتاب تمہارے پاس آیا ہے رسول ہمارا. رسول کے آنے کی جو وجہ ہے وہی امام کے تقرر کی وجہ ہے، اور مقصد بھی ایک ہے، اس لیے کہ خلائق جس قدر محتاج ان کی ہے کہ خدا کے احکام کوئی امت کو پہنچائے، اسی طرح امت کو حاجت ہے کہ اس شریعت کا کوئی محافظ بھی ہو اور معانی و مقاصد احکام کی توضیح کرے، مراد شریعت کو اسی حکم سے سمجھائے اور خود اس کا پابند ہو کر اور ان کو پابندی کر دے. اب لازم ہے کہ نبی اور امام دونوں معصوم ہوں، تب بجاوری ان امور کی ممکن ہوگی. اب اگلی ہے 78ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 25/10، اور اس میں لکھا ہے ولا تشتروا عبایاتی، میرے خیال میں ترجمہ پڑھ لوں، ہماری آیات یعنی بریکٹ میں لکھا ہے احکام کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو یا نہ خریدو. جو شخص نص قرآن نون سواد نص قرآن مجید کے خلاف کوئی عمل کرے گا وہی اس آیت کا مصداق ہے، یعنی تھوڑی قیمت پر حکم خدا فروخت کر دیا. یہ فعل بھی خوف کرنے کا ہے، اور اس کے کرنے والے کی پیروی سے بچنا بھی ضرور لازم ہے. اور جو غیر معصوم ہے اس پر ہر وقت اس کا شبہ رہتا ہے، لہٰذا اس کے قول پر نہ اس کے حکم پر نہ اس کے فعل پر اطمینان ہو سکتا ہے. اور جب اطمینان نہیں ہے تو اس کے امام ہونے سے جو غرض ہے وہ فوت ہو گئی، اور امام کی تقرر سے ہمیشہ غرض پوری ہوتی ہے، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہے. اب ہے 79ویں دلیل 79ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 26/10. اب اس میں لکھا ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں عربی کا، کہ حق کو پیرایا باطل میں کر کے نہ چھپاؤ، یا مراد یہ ہے کہ حق کو پوشیدہ کر کے باطل کا اظہار نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ امر حق ہے. ضروری ہے کہ امام میں یہ بری بات نہ ہو اور غیر معصوم میں اس کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا. ایذن امام تو ایسی باتوں کے مٹانے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، پھر ممکن نہیں ہے کہ اس میں یہ خرابی ہو. اس 80ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 27/10، اس میں لکھا ہے کہ ترجمہ پڑھتے ہیں ہم جو عربی کا، کہ اوروں کو تو نیکوکاری کا حکم دیتے ہو اور آپ عمل نیک کرنا بھول جاتے ہو، اور کتاب خدا کو پڑھتے ہو، پھر کیوں عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جو کچھ اس آیت میں بیان ہے وہی اغراض ہیں امام کے مقرر کرنے کے، اس لیے کہ نبی اور وصی نبی کے مقرر کرنے سے غرض یہی ہے کہ امت کو تمام افعال قبیحہ اور محرمات سے پاک کریں، اور من جملہ ان افعال کے یہ بھی بری بات
بات ہے کہ اب اگر امام معصوم نہ ہوگا اپنے تزکیہ نفس میں دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہوگا، اور چونکہ وہ دوسرا بھی غیر معصوم ہے اکثر اس سے بھی برآمد کار نہ ہوگا۔ اب دوسرا اور تیسرا اور چلا تسلسل محال۔ اب لکھا ہے اسی طرح جو دوسرا آدمی غیر معصوم اپنے تزکیے کی غرض سے مقرر کیا ہے وہ اور ہم دونوں برابر ہوئے، پھر ایک کو ہادی بنانا ترجیح بلا مرج ہے، میم رے جیم ہے۔ اب آ گیا جی، ہم پڑھتے پہنچ گئے 81ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 28/10۔ اس میں کوشش کرتی ہوں عربی کی کہ وَإِذَا خُذْنَا مِيثَاقَكُمْ إِلَىٰ قَوْلُهُ أَمَّا تَعْلَمُونَ، جب ہم نے لیا تم سے عہد و پیمان کو آخر آیت تک۔ امام کا تقرر اس واسطے ہے کہ امت کو عہد میثاق پر قائم رکھنے کی ہدایت کرے اور اس کو اس کے خلاف کرنے سے روکے اور منع کرے، اور غیر معصوم سے ممکن ہے کہ خود بھی خلاف میثاق کرے اور لوگوں کو بھی عمدن خواہ سہون یا بسبب جہالت کے اس عہد شکنی پر آمادہ کرے، پس ہرگز اطمینان اس کی طرف سے نہ ہوگا کہ سبب زیادہ کرنے عذاب اخروی کا نہ ہو، اور اسی وجہ سے اس کا پیروکار انجام کار میں گرفتار اشد عذاب کا ہو جائے۔ ہاں، جس امام کی عصمت معلوم ہے اس کی نسبت ہرگز ایسا گمان نہیں ہو سکتا، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ اس کی پیروی سے کبھی کوئی شخص خلاف میثاق نہیں کر سکتا کہ مستحق عذاب اخروی کا ہو جائے۔ اور اب ہم اگلی جو ہیڈنگ ہے کہ 82ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 19/10، غیر معصوم ممکن ہے کہ دوزخی ہو جائے اور امام معصوم ہرگز دوزخی نہیں ہو سکتا، لہٰذا چونکہ جس کے دوزخی ہونے کا شبہ ہے وہ امام نہیں ہو سکتا، پس امام وہی ہے جس کے بہشتی ہونے کا یقین ہو۔ اب 83ویں دلیل ہے دوسرے سینکڑے کی 30/10۔ یہاں پہ جو عربی ہے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تہلکے کی 2 قسمیں ہیں، تہلکہ دنیا اور تہلکہ آخرت، اور دونوں سے خدا نے خوف دلایا ہے اور منع کیا ہے۔ دوسری قسم تہلکے کی وہ زیادہ شدید ہے اور اس سے بچنے کا زیادہ حکم امتناعی الف میم تے نون الف عین چھوٹی امتناعی عقل اور شرع شین ر عین دونوں کا ہے، اس لیے کہ دنیاوی ہلاکت چند روزہ ہے اور اخروی ہلاکت دوامی ہے۔ پھر جب امام غیر معصوم ہے اس کی پیروی سے جہاد کرنا اور اجرائے حدود اور قصاص وغیرہ ہرگز قابل اطمینان نہ ہوگا، لہٰذا مجاہد اپنے نفس کو 2 طرح سے ہلاکت میں ڈالنے کا متحمل ہے، خود مارا گیا تو اس کا نفس ہلاکت بیجا میں پڑا، اور دوسرے کو لوٹا مارا یہ تو اور بھی برا ہوا کہ حق الناس کا ذمہ دار ہوا، لہٰذا جہاد کرنا بدون حکم امام معصوم کے تہلکے سے بچنے کا کبھی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں 84ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی اور 35/10۔ ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، خدا ان کے مرض کو زیادہ کر دے، اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے بسبب اس کے کہ وہ کاذب ہیں۔ اب لکھا ہے کہ جو غیر معصوم ہے وہ اس آیت کا مصداق ہو سکتا ہے اور معصوم کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں۔ اب ہے 85ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 36/10۔ عربی کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کے در پہ ہیں، آگاہ رہو کہ یہ لوگ ضرور مفسد ہیں مگر خود اپنے مفسد ہونے کو نہیں جانتے۔ ہم کو اس کی پوری شناخت غیر معصوم کے مفسد نہ ہونے کی کبھی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی اصلاح معاش اور معاد میم الف دال معاد ذاتی کی اس سے امید یقینی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کل کی مسلح میم سواد لام ہے اور ایفائے امر پوری نظیر ہمارے دعوے کی موجود ہیں، لہٰذا ہادی اور مسلح سچ مچ وہی ہے جو معصوم ہو اور اسی کی پیروی میں ہم کو اصلاح کا یقین ہے۔ اب ہے 86ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 37/10۔ لکھا ہے ترجمہ پڑھتے ہیں عربی کا کہ اس روز سے ڈرو، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے قیامت بریکٹ کلوز ہو گیا، کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے سے کوئی چیز جزا میں نہ دے گا اور نہ کسی کی شفاعت دوسرے کی نسبت قبول کی جائے گی اور نہ فدا بریکٹ میں لکھا ہے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی نصرت کرے گا۔ اس
اس روز سے ڈرنے کو لازم ہے، ایسے اعمال خیر کرنا جن سے خدا راضی ہو، اور ہماری باز پرس میں وہی اعمال ہماری شفاعت کریں۔ یہ ڈرنا حول قیامت سے مخصوص کسی زمانے کے خلائق سے نہیں ہے، اور بجاوری افعال خیر کی بدون ہدایت معصوم کے نہیں ہو سکتی، جس کے قول پر وثوق اور علم یقینی ہو، اور یہی امر موجب عصمت امام ہے جس کی پیروی کا ہم کو خدا نے حکم دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یا تو کوئی زمانہ ایسا ہے جس میں امام نہ ہو کہ جس کے قول اور فعل پر ہم کو پورا اطمینان ہے، یا ایسا کوئی زمانہ نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں ایک امام موجود ہے۔ پہلی صورت یعنی کوئی زمانہ وجود معصوم سے خالی ہے، وہ تو محال ہے، اس لیے کہ پھر ہم اس آیت کے مطابق عمل خیر کی بجاوری اور معاصی کا ترک کسی کی پیروی سے کریں۔ رہی دوسری، یہاں لکھا کسی کی پیروی سے کریں، کس نہیں لکھا، حالانکہ میرا خیال تھا یہاں پہ کس ہونا چاہیے۔ رہی دوسری صورت کہ ہر زمانے میں امام موجود ہے، اب وہ امام یا تو معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے۔ معصوم نہ ہونا امام کا یہ حکمت الہی کی منافی ہے، جیسا کہ برابر ہم ثابت کر رہے ہیں، اور منافی حکمت کا ہونا محال ہے، اور اگر وہ امام ہر زمانے کا معصوم ہے، یہی ہمارا مطلوب ہے کہ زمانہ وجود امام معصوم علیہ السلام سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ کہ اگر امام موجود ہے اور مخفی ہے یعنی کہ غائب ہے تو اس کے ہونے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا کام تقرر امام کا ہے اور اطاعت اس کی امت کا کام ہے۔ خدا مجبور کسی کو اطاعت پر نہیں کرتا۔ اب سبب غیبت کا ہماری بدعمالی ہے، اور یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہم کو تو امام کا معصوم ہونا اس کتاب میں ثابت کرنا درکار ہے، رہا اس کا حاضر اور غائب ہونا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور اب ہم 87ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی پڑھنے جا رہے ہیں، 38/10 وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزواً یا حضرن، آیات الہی کی تمسخر نہ کرو۔ جو غیر معصوم ہے ممکن ہے کہ یہ فعل بد اس سے صادر ہوا ہو اور کوئی امام معصوم ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو۔ اب 88ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی پڑھنے جا رہے ہیں، 14/10 کہ من آمنا باللہ والیوم الآخر، جو شخص خدا پر اور قیامت کے آنے پر ایمان لایا، یعنی مبدا اور معاد کا قائل ہوا، اور نبی اور امام اسی کی تعلیم اور ہدایت کے واسطے مقرر ہوتے ہیں۔ اور آخر آیت کا یہ ہے کہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی خدا پر اور قیامت آنے پر ایمان لا کر عمل نیک بھی کیا، ایسے لوگوں کے واسطے اجر خدا کی درگاہ میں ہے، اور کچھ خوف ان کو نہ ہوگا اور نہ کچھ رنج ان کو ہوگا۔ پھر ایسا طریقہ نبی اور امام کی ہدایت سے اس وقت ہم کو مل سکتا ہے، اور بے خوفی ہم کو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ نبی اور امام علیہ السلام کو بے خطا ہونے پر امور ہدایت میں ہم کو یقین ہو، اور دعوت یعنی بلانا نبی اور امام کا اسی راہ پر یقینی ہو جس راہ پر خدا ہم کو بلاتا ہے، لہٰذا دونوں کا معصوم ہونا واجب ہے، ورنہ وثوق اور اعتماد نہ ہوگا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 89ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، لکھا ہے 41/10 لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین اسلام میں زبردستی اور مجبور کرنا نہیں ہے، بریکٹ میں لکھا ہے پکڑ کر مار کر مسلمان کرتے پھرو، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے ہدایت کے امور گمراہی سے جدا کر دیے گئے۔ اب یا تو مراد یہ ہے کہ جملہ امور ہدایت امور ضلالت سے جدا کر دیے گئے، یا کچھ کیے گئے اور کچھ نہیں۔ دوسری بات تو محال ہے دو وجہ سے، اول تو یہ کہ ترجیح بلا مرحج میم رے ہے جیم لازم آتی ہے، اس لیے کہ بعض امور ضلالت کا بیان کرنا اور بعض کا نہ کرنا، آخر اس کی وجہ کیا؟ گمراہی تو ہر قسم کی بری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بعض امور ضلالت کا بیان خلاق عالم نہیں کیا ہے اور ہماری عقل ناقص پر اس کی شناخت کو چھوڑا ہے، یہ تکلیف ملعطاق ہے۔ ہم کب ایسے یہ تکلیف ملعطاق ہے، اور ہم کب ایسے ہیں کہ اپنی عقل ناقص سے ان امور کی شناخت کر لیں؟ اب تو اکراہ فی الدین ثابت ہوگا،
اب تو اکراہ فی الدین ثابت ہوگا، اور آیت اس کی نفی کرتی ہے۔ اب ظاہر ہو گیا کہ خدا نے راہ ثواب صاد واو الف بے ثواب کو جمی جیم میم یہ عین جمی احکام میں بیان فرما دیا ہے۔ اب بیان فرمانا خدا کا قرآن مجید میں اگر مراد ہے تو اس میں مجملات اور متشابہات اور تعویلات اور محملات اور اسی طرح احادیث بھی مشتمل انہی باتوں کی ہیں کہ بیان احکام جزیہ اور تصدیق میں کافی نہیں، لہٰذا جیم زے حمزہ یہ ہے اور تصدیق میں کافی نہیں، لہٰذا ضرورت قرآن ناطق بریکٹ میں لکھا امام علیہ السلام کی ہے، جو ان سب کی پوری تفسیر اور توضیح کرتا رہے۔ اب اگر وہ امام معصوم نہ ہو اس کا قول بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اشتباہ، غلط فہمی اور غلط بیانی کا اس پر قائم ہے۔ اب آ گئے ہم 90ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 42/10۔ خدا تعالیٰ حکیم ہے اور حکمت اس کی پوری ہے، اور عالم جمیع معلومات کا ہے، جیم میم یہ عین جمیع معلومات کا ہے، اور غنی مطلق ہے، کسی طرح کی حاجت اس کو نہیں ہے، اس کی اقوال اور افعال میں کوئی ایسی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس کی حکمت کی منافی ہو۔ کیا ایسے حکیم دانا سے غیر معصوم کی اطاعت کرنے کا حکم جمیع افعال واجبہ اور محرمہ میں اپنے بندوں کو ہو سکتا ہے؟ حالانکہ خدا کو معلوم ہے کہ یہ غیر معصوم قدم قدم پر خطا کار ہے اور اکثر احکام سے جاہل ہے، خواہشائے نفسانی میں گرفتار ہے، پس محال ہے کہ خدا ایسے کی اطاعت کا حکم اپنے بندوں کو دے، لہٰذا امام معصوم ہے۔ اب ہے 91ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 43/10۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدا جس کو چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی جائے خیر کثیر اس کو دی گئی ہے۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ سب چیزوں کا علم واقعی حکیم کو ہو، یعنی ہر چیز کی اصلیت اسی کو معلوم ہو، تصور ماہیت اور تصدیق اور واقع کرنا افعال کا بطور مناسب بلکہ بطریق واجب اور ترک کرنا نامناسب امور کا، اور کسی تصور اور تصدیق میں خطا نہ کرنا، جمیع احکام الہی کا علم صحیح اس کو ہونا، کبھی کسی امر میں عمدن اور سہون اور جہالتن خطا نہ کرنے یہی شان حکیم کی ہے۔ یہ میں نے پورا جملہ لگاتار پڑھ دیا، اس میں کہیں نہ فل اسٹاپ تھا نہ کوما تھا، لیکن میں نے کوشش تو کی صحیح آ جائے، دوبارہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ پھر کوئی غلطی نہ کر دوں۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اب امام یا تو حکیم ہے اور خدا نے اس کو حکمت اور خیر کثیر دیا ہے، یا نہیں نہ دینا تو محال ہے، اور دیا ہے تو ضرور معصوم ہے، اس لیے کہ معصوم سے مراد یہی اجتماع اوصاف مذکورہ بالا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں 92ویں دلیل، 92 جی یہی ہے دلیل دوسرے سینکڑے کی 44/10۔ ترجمہ پڑھتے ہیں جو کہ آیت دی گئی ہے کہ جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں حکم ہے کہ ظالموں سے نہ ڈرو اور خدا سے ڈرو۔ خدا سے ڈرنا یہی ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اب میں کہتا ہوں کہ غیر معصوم ظالم ہے تو اس کی اطاعت حرام ہے، اور امام معصوم ظالم نہیں ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے خدا کے خوف سے، لہٰذا امام معصوم کی اطاعت کا حکم بھی اسی آیت سے پیدا ہوا، اور غیر معصوم کی اطاعت کی حرمت بھی ثابت ہو گئی، پس امام وہی ہے جو کہ معصوم ہے۔ اب ہے 93 دلیل دوسرے سینکڑے کی 46/10۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح سے ہم نے تم میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ نہایت درجے کی غرض رسول کے بھیجنے کی یہی ہے کہ امت کو گناہوں سے پاک کر دے اور سچے احکام شریعت کی ان کو تعلیم کرے، اور کل گناہوں سے پاک ہو جانا اسی وقت ہوگا کہ جب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پورے کرے۔ پھر چونکہ امام علیہ السلام نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر اس میں ایسی ہدایت کی لیاقت نہ ہوگی اس کو ہادی امت بنانا کبھی اچھا نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے غیر معصوم ہونے سے بعض احکام کی جہالت کا شبہ امت کو ہوگا، اور خطا کاری کی اشتباہ سے اس کی عظمت قلوب میں نہ ہوگی، لہٰذا اس کا امام بنانا فعل عبث ہے۔ اور اب ہے 94 دلیل دوسرے سینکڑے کی 47/10۔ ترجمہ پڑھتے ہیں جو آیت لکھی ہے کہ جو لوگ ہمارے بینات اور بے یہ نون الف تے لکھا ہے اور احکام کو چھپاتے ہیں، میرے خیال یہ بیانات
کا لکھا ہے بینات، اور احکام کو چھپاتے ہیں ان کو خدا اور خدا کا بندہ لعنت کرتے ہیں، اور یہ کام اخفائے آیات بینات کا غیر معصوم سے ممکن ہے، لہٰذا اس پر لعنت کرنے کا جواز بھی ہو سکتا ہے، اور امام معصوم پر کبھی لعنت دوری رحمت خدا سے کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہی امام ہے۔ اب ہے 95ویں دلیل دوسرے سیکڑے کی کہ 48/10 غیر معصوم سے ممکن ہے کہ جس غرض سے وہ مقرر ہوا ہے اس کا خلاف ظاہری ہو، یعنی اظہار احکام الہی منزل من اللہ کے خلاف احکام ظاہر کرے، اور ممکن ہے کہ جو حکم خدا نے نازل کیا ہے اسی کو چھپا ڈالے اور دونوں فعل کا کرنے والا اس کو ان دونوں بد کرداری سے بچنے کا نہ خود اس کو براہ جہالت یا بنظر خطا بے اجتہادی یقین ہے، نہ اس کی پیروی اور مقلدین کو اب معلوم نہ ہوگا کہ یہ امام ہے۔ امام ہونے کا یقین تو معصوم ہونے سے ہوتا ہے۔ اور اب یہاں پر آ گئی ہے 96 دلیل دوسرے سیکڑے کی 49/10 سلیس تقریر منطق سے ہم دلیل سابق کو یوں لکھتے ہیں، غیر معصوم کو اظہار احکام الہی کرنا ممکن ہے اور نہ کرنا بھی ممکن ہے، اور امام معصوم کو اظہار کرنا احکام الہی کا واجب ہے اور نہ کرنا محال بریکٹ میں لکھا ہے حرام ہے۔ اب کھلا ہوا نتیجہ یہی ہے کہ غیر معصوم قطعاً غیر امام ہے، یعنی امام نہیں ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں 97ویں دلیل دوسرے سیکڑے کی 50/10 ترجمہ ہے آیت کا، جو آیت لکھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں انحراف حق سے ہے، وہ قرآن کے متشابہات کی خواہش بغرض فتنہ انگیزی اور بغرض پھیر دینے اور بغرض یہ لکھا ہے پھیر دینے اور پلٹ دینے مراد خدا کے کرتے ہیں، اور متشابہ کی تعویل کو خدا جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو علم احکام الہی میں راسخ ہیں۔ یہ آیت تو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ قرآن کا سمجھنا خاص کام انہی لوگوں کا ہے جو کہ راسخین فی العلم ہیں، یعنی جن کو علم قرآن یقینی طور سے ہوتا ہے، تعلیم الہی سے، نہ کہ اجتہاد ظنی سے۔ زوئے نون چھوٹی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ غلط تعویل کرنے قرآن کی گمراہی اور ضلالت ہے، جس سے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ غلط تعویل کرنے قرآن کی گمراہی اور ضلالت ہے، جس سے خدا پورا خوف دلاتا ہے، اور ہر ایک غیر معصوم سے غلطی تعویل قرآن میں ممکن ہے، اور امام معصوم سے کبھی تعویل میں غلطی ہو نہیں سکتی، لہٰذا وہی امام برحق ہے۔ اور اب ہے 98ویں دلیل دوسرے سیکڑے کی 51/10 اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں عربی کی، جو آیت ہے کہ ان کو فریب دیا ہے امور دین میں اسی افطرا نے جس کے وہ کاربند ہو رہے تھے۔ غیر معصوم ہے، افطرا کی فریب میں پڑ سکتا ہے، اور امام معصوم کبھی فریب خوردہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ افطرا سے وہ بری ہے، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو۔ اب 99ویں دلیل ہے کہ دوسرے سیکڑے کی 82/10 کہ نبی کی پیروی کرنی واجب ہے، چنانچہ خدا فرماتا ہے کہ کہہ دو اے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو میری پیروی کرو۔ جب خدا کی محبت کا اقرار ہم سب کو ہے، یعنی ہم سب اس کے مدعی ہیں کہ خدا کو دوست رکھتے ہیں، لہٰذا نبی کی پیروی بھی واجب ہوئی۔ اسی پر اجماع کل امت کا ہے، اور نص قرآن سے بھی ثابت ہوا، اور امام کا تقرر اسی غرض سے ہے کہ نبی کی پیروی پر امت کو یقینی ہدایت کرے، جس پیروی سے محبت خدا کے حصول کا بھی پورا یقین ہو، اور غیر معصوم سے ممکن ہے کہ ایسی ہدایت کرے جو یقیناً پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا سبب ہے، اور جس سے محبت خدا کے درجہ یقین پر ثابت ہو، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو۔ اور اب ہم یہاں پہ 100ویں یعنی کہ اس دوسرے سیکڑے کی آخری دلیل پڑھ رہے ہیں 55/10 ان اللہ علیم بالمفسدین، خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ خوب جاننے سے یہ مطلب ہے کہ جو لوگ بظاہر مدعی اصلاح بین الناس ہیں اور ان کے باطنی اغراض جو عوام پر مخفی ہیں ان کو بھی خدا جانتا ہے، یا براہ غلط کاری وہ لوگ مدعی اصلاح ہیں اور دراصل ان کی اصلاح کا انجام مفسدہ ہے، اسے بھی خدا خوب جانتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ اس
آیت سے مراد وہی غیر معصوم جس کا فساد کرنا ایسا ہو، اور امام معصوم کو بھی خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کس طرح مفسد نہیں ہوتے، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو۔ یہاں تک ہمارے اب ترجمے کے 200 دلائل پورے ہو چکے، اب تیسرا سینکڑا شروع ہوتا ہے، خدا انجام بخیر کر دے۔ تو سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ جب 2 سینکڑے مکمل ہو گئے تو تیسرے سینکڑے کا آغاز انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نشست ہوگی ہماری یا سیکنڈ لاسٹ ہوگی اگلی، اور یا لاسٹ ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔